الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہینہ مہمان مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت تمام کے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے مہینے کے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے، یہ اس کی فضیلت پر دلالت ہے۔ جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ ہے اس کی فضیلت پر پہلی آیت اور پہلی دلیل کہ یہ اس مہینے کی فضیلت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ ہر امت پر روزے فرض رہے ہیں۔ دوسری اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ جب مہینہ یہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ ایک مہینہ ایک سبب ہے، گناہوں کو معاف کرانے کا ایک سبب ہے، اور انسان کی سیئات جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، روزہ رکھ لیا ایمانا، ایمان کی حالت میں، اس بات پر یقین ہے کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اور پھر واحتساباً ثواب کو طلب کرتے ہوئے۔ جی اگر انسان کی نیت ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ میں نے رکھا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے روزہ رکھنے پر ثواب عطا فرمائے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس انسان کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت پر یہ بات دلالت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ رمضان سے انسان کے روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ متعین نہیں، روزہ رکھنے کا ثواب متعین نہیں، اللہ نے متعین کیے نہیں ہے۔ نماز کا ثواب متعین ہے، باقی زکوٰۃ کا ثواب متعین ہے، باقی جتنی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے کہ میرے بندے کا ثواب جتنا وہ عمل کرتے ہیں لکھ لو، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے، یہ فضیلت دی ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا اور بدلہ میں دوں گا، آپ نے اس کا ثواب نہیں لکھنا، اس کو میں دوں گا۔ کتنا دیں گے؟ وہ بے حساب دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے رمضان کی۔ اور اس کے بارے میں اس کے بعد چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے انسان کے منہ میں تھوڑی سی سمیل آتی ہے، بدبو سی آتی ہے، تو اس بدبو جس کو ہم بدبو کہتے ہیں اس کی قدر و قیمت روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے وہاں کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، ایک روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ قیمتی اور فائدے والی چیز ہے۔ یہ ہے اس روزے دار کی فضیلت اور روزے کی فضیلت۔ اور پانچویں اور آخری فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ للصائم فرحتان، دو خوشیاں ہیں روزہ رکھنے والے کے لیے، ایک خوشی
فرحتن عند فطر ہی، پہلی خوشی وہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں اور نعمتیں، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اس کے سامنے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری عند لقاء ربہ، جب اپنے رب کے ہاں ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، اس وقت اس کو خوشی نصیب ہوگی، جب اللہ اس کو جزا سے نوازیں گے، روزے کے بدلے اور ثواب سے نوازیں گے، اس وقت روزے دار کو خوشی نصیب ہوگی۔ تو یہ دلائل ہیں جو فضائل ہیں اس رمضان کی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔